السلام علیکم۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ تعلیمی نظام میں یہ کیوں نہیں سکھایا جاتا کہ بچے کو پیسہ کس طرح کمانا ہے۔ بہت سارے دوستوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیا کہ اس پر بات ہونی چاہیے، تو کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے اس پر بات، اور اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ یہ ضروری ہے کہ جس بچے کو آپ جو سمجھا رہے ہوں، جو سکھا رہے ہوں، کیا اس کو یہ نہیں سکھانا چاہیے کہ آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کیا وہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائے کہ بس کچھ نہیں کرنا؟ کچھ تو کرنا ہے، لیکن کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ بھی آپ نے سکھانا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ٹیچر کو یہ خود پتہ نہیں ہے کہ میں جو سکھا رہا ہوں کہ بچے کو پریکٹیکل میں یہ کس طرح کرنا ہے، اس نے پریکٹیکل نہیں کیا ہوتا۔ یعنی کہ میں سمپل بات آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ایک ٹیچر کمپیوٹر گیمنگ سکھا رہا ہے بچے کو اور اس نے خود کوئی گیم نہیں بنایا، تو جو بچہ گیم بنا رہا ہے اس میں جو اس کو پرابلمز آ رہے ہیں، کیا وہ خود سالو کر دے گا؟ کبھی نہیں۔ وہ کسی سے پوچھے گا، تو وہ کس سے پوچھے گا؟ جس سے اس نے سیکھا ہے۔ اور اس نے کس سے سیکھا ہے؟ اپنے ٹیچر سے۔ تو ٹیچر نے خود جب نہیں بنایا تو کیا وہ پرابلم سالو کر دے گا؟ نہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ ایکسپیرینس ہونی چاہیے، ایکسپیرینس ٹیچر ہونے چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تعلیمی نظام ٹھیک نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹیچرز ٹھیک نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کمی ہے، جو خامیاں ہیں، ان کو پورا کرو، ان کو ٹھیک کرو۔ میں تعلیمی نظام کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں ان ٹیچرز کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، بلکہ ان سٹوڈنٹس کو بھی نہیں کر رہا جو خود یہ سوال نہیں پوچھتے کہ یہ کس طرح کرنا ہے۔ بس میں یہی سوال کرتا ہوں، یہی سوال اٹھاتا ہوں کہ آپ نے خود یہ نہیں سیکھنا، آپ کو کوئی سکھائے گا، لیکن سیکھنے والا کون ہوگا؟ اگر آپ 16 سال، 17 سال، 18 سال تعلیم حاصل کر رہے اور پھر آپ کو ٹیچر کہیں کہ میں نے تو آپ کو سکھا دیا، باقی کا کام آپ کو ہے، آپ نے سمجھنا ہے یا نہیں، تو کیا یہ اس بچے کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ کیا اس بچے کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ جس بچے کو ہم بچپن سے کہتے آ رہے ہیں کہ آپ سکول جاؤ، کالج جاؤ، آپ ڈاکٹر بنو گے، آپ پائلٹ بنو گے، آپ انجینئر بنو گے، لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ ٹیچر نے تو سکھا دیا، اب آپ کا اپنا کام، اس کو پریکٹیکل نہیں کرواتے۔ اور اگر ایک ٹیچر نے خود پریکٹیکل نہیں کیا اس کو، تو ایک بچے کو وہ پریکٹیکل کس طرح بنائے گا؟ مجھے بتائیں کتنے سکولوں میں لیبز موجود ہیں، کتنے سکول میں پریکٹیکلز ہوتے ہیں، کتنے سکول میں لیبز جو ہے وہ فنکشنل ہے، کتنے سکول میں کمپیوٹر لیبز موجود ہے، کیمسٹری کا لیب موجود ہے، بایو کا لیب موجود ہے، فزکس کا لیب موجود ہے؟ اگر ہے بھی تو کس نے پریکٹیکل کروایا؟ سب کو پتہ ہے کہ پریکٹیکل میں مارکس کس طرح ملتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ کتنا پریکٹیکل ہوتا ہے، کتنا تھیوری ہے، اور یہاں پہ سارے مارکس تھیوری پہ ملتے ہیں، رٹے کا سسٹم ہے، اور بچہ جو ہے وہ بس پھر ہم انہیں بلیم کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ سیکھا نہیں، کچھ پڑھا نہیں، اس کو کچھ سمجھایا ہی نہیں، وہ کیا پڑھے گا، کیا سیکھے گا؟ میں صرف اتنا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، صرف اتنا سوال اٹھاتا ہوں کہ یہ کیوں ہوتا ہے، بچے کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوتا ہے۔ ہم نے صرف یہی کرنا ہے کہ اپنے تعلیمی اداروں میں ایسے ٹیچرز کو لینا ہے جو ایکسپیرینس ہو۔ اگر یہ سوال اٹھاتے ہیں ہم کہ ایک ٹیچر کو سیلری مل رہی ہے 30,000 40,000، اس کا گھر چلتا ہے، تو ٹھیک ہے، ایک ٹیچر کو تو یہ مل جاتا ہے، لیکن وہ کم سے کم 100 بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، کم سے کم 100 بچوں کو۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا جا رہا ہوں؟ میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ وہ ان 100 بچوں کی پھر 100 فیملیز ہوں گے، ان کے فیوچر کا کیا ہوگا؟ جس بچے نے یہ سیکھا نہیں ہے کہ میں یہ تعلیم حاصل کر رہا ہوں، یہ علم حاصل کر رہا ہوں، اس کو میں نے آگے کہاں تک لے جانا ہے، کس طرح لے جانا ہے، اس کا میں کیا کروں گا؟ اگر اس کو وہ نہیں پتا تو ایک بندے کی خاطر آپ نے کیا کیا، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں بار بار یہ واضح کر رہا ہوں کہ تعلیمی نظام کے خلاف ہم نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں، ٹک ٹاکرز ہیں، جو کہتے ہیں کہ ڈگریاں کچھ نہیں ہوتی، سکلز چاہیے، یہ چاہیے، وہ کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ خود پریکٹیکل ہوتے ہیں، ان کے پاس تھیوری کا کوئی کام نہیں ہوتا، وہ پریکٹیکل سب کچھ کرتے ہیں، اور اسی لیے جو بچے تھیوری پہ جاتے ہیں، جو ڈگری حاصل کرتے ہیں، ان کو وہ بلیم کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں۔ تو میں یہی سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو ٹرینڈ کے ساتھ چلانا ہوگا، کہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے ان کو یہ سمجھانا ہوگا، سکھانا ہوگا کہ کس طرح کرنا ہے۔ بس اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے یہ میں آپ لوگوں کے ذمہ چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا سلوشن ہونا چاہیے۔ ابھی تک کے لیے یہی کافی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔